لائق تکریم حضرت العلام خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضور سید سرکار سید محمد عرفان باپو اشرفی دامت برکاتم العالیہ بلبل باغ رسالت ارد العزیز حضور سید سرکار سید علی باپو قادری الجیلانی دامت برکاتم العالیہ و دیگر معزز سادات کرام برادران اسلام خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وقال قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے 3 مرحوموں کے ایصال ثواب کی نیت سے ہم اور آپ جشن شہدائے کربلا میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور سید الشہداء امام الائمہ امام عرش مقام سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان تمام شہدائے کربلا کے تصدق سے اللہ تینوں مرحومین کی مغفرت فرمائیں، اللہ ان کی حتمی مغفرت فرمائیں۔ اللہ رب العزت قبر سے لے کر حشر تک، حشر سے لے کر جنت الفردوس تک پنجتن پاک کی انہیں شفاعت نصیب فرمائیں، ملاقات نصیب فرمائیں، ان کی زیارت سے بہراور فرما کر جنت القدس میں اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کا پڑوس نصیب فرمائیں۔ فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز بارگاہ امام عرش مقام میں کسی نے اشعار کہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین،
جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ اور کہتے ہیں شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، اور راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین۔ اور اسی بارگاہ میں سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان سرکار غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری ثم اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ یوں خراج پیش کیا تھا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اور اسی بات کو 14ویں صدی کے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ہی مزے میں حسنین کریمین کی شان بیان کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے اور آدھے سے حسین۔ ایک بار پورا مجمع مل کر باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم اور آپ ایک سالانہ فاتحہ خوانی کے موقع پر ہم اور آپ حاضر ہیں۔ میری مراد مرحوم محمد عیان، محمد سافر اور محمد توصیف یا آصف، یہ تینوں اسی سال کے درمیان ہماری اور آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، اور قدرت کا ایک نظام ہے، اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اس کی شان کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو یہ دنیا کا ایک اصول ہے کائنات کا، تو اسی تقاضوں کے مطابق، قدرت کے فیصلے کے مطابق 1 سال بیتا، اسی درمیان یہ تینوں نوجوان ہماری اور آپ کی نگاہوں سے تشریف لے گئے، اور ہمیں اور آپ کو یہ حکم ہے کہ جب بھی ہمارے اور آپ کے درمیان سے کسی کو رخصت کیا جائے تو حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق کسی کا اپنی فیملی کے ممبر کا دنیا سے تشریف لے جانا، اس پر ہمیں ترجیعہ پڑھنے کا حکم ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اسی اندازے کے مطابق یقیناً ان کے بھائیوں کو، ان کے والدین کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے خاندان والوں کو، بالخصوص اطراف و اکناف میں بسنے والے پڑوسیوں اور سب لوگوں کو ایک سانحہ کے موقع پر ایک غم ضرور ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اس کو صبر سے نبھا لینا بڑا مشکل اور بڑا درد بھرا سانحہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے یہ بات کہی ہے کہ جب بھی تم پر کوئی مصیبت آ جائے، تم پر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی تمہارا امتحان آ جائے، تو فرمایا گیا کہ جب اپنے امتحان کو سامنے رکھو گے تو یقیناً دلوں پر ایک بوجھ محسوس ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے دل و دماغ کام کرتے بند ہو جائیں گے، لیکن جب آپ واقعات کربلا سنو گے، واقعات کربلا پڑھو گے، یا کسی کی زبان سے سن لو گے یا اس کا تصور کرو گے، تو بظاہر تمہیں اپنی مشکلیں آسان لگنے لگے گی، اس لیے کہ کائنات میں سب سے بڑا امتحان، کائنات میں ہر طرح کا امتحان، کائنات میں ہر طرح کی آزمائش، اگر سب سے ہارڈ پیپر اگر اس فرش گیتی پر سن ہجری 61 میں
جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا گیا، ایسا امتحان آج تک 1448 تک ایسا امتحان کسی کا نہ لیا گیا۔ کائنات میں کسی کو ایک امتحان کے ذریعے، 2 امتحان کے ذریعے، 3 امتحان کے ذریعے یہ آزمایا گیا، لیکن سارے کے سارے پیپر اگر ایک ایگزام میں آ جائیں اور اسی ایگزام میں اگر سارے پیپر اگر کوئی دیکھنا چاہیں تو اگر کائنات میں کسی نے وہ بڑا امتحان دیا ہے تو وہ کربلا کے دھنی سرکار امام حسین نے دیا ہے، اور یہ پوری کائنات اس کو جانتی اور پہچانتی ہے۔ میں اسی ضمن میں یہ جو حادثات ہوتے ہیں، ہمارے یہاں شہادت کی کچھ قسمیں ہیں، اس میں سے ایک شہادت حقیقی ہے جو ہم شہداء کا تذکرہ کرتے ہیں، بالخصوص امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، اور ایک شہادت حکمی ہے، اس میں کچھ بیماریوں کے حوالے سے، کچھ حادثات کے حوالے سے رسول اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ جب ایسے حادثات میں لوگ باقاعدہ انتقال کر جائیں تو ان کے گھر والوں کو یہ چاہیے کہ وہ صبر اور تحمل سے کام لیں۔ کیونکہ ایسے حادثات میں انتقال ہونے والوں کو بھی قدرت قیامت کے دن شہیدوں کے اجر کے ساتھ اٹھائے گی۔ یعنی یہ قدرتی نظام ہے تاکہ ماں باپ کو صبر میسر آئے۔ میں ایک حکایت پڑھ دیتا ہوں اور اسی کے ساتھ اپنے عنوان کی ابتدا کرتا ہوں کہ حضرت احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک خاتون کے کم و بیش 20 بیٹے جوان ہونے کے بعد انتقال کر گئے، یعنی جوان ہوتے انتقال کرتے جاتے، جوان ہوتے انتقال کرتے جاتے۔ اس کی نگاہوں کے سامنے کم و بیش 20 صاحبزادے اس کے دنیا سے چلے گئے۔ 21ویں اولاد کی امید تھی تو رب سے عرض کی کہ مولا ایک بیٹا تو رہنے دے کہ کم از کم میں اس کی خدمت کر سکوں، اس کو پروان چڑھا سکوں۔ اس نے اپنی بندگی کے حساب سے اس نے دعا تو کر لی، قدرت نے فیصلہ کچھ اور ہی لکھا تھا۔ 21واں بیٹا بھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے اور وہ بندہ انتقال کر جاتا ہے۔ وہ بیوی نے رو دھو کر صبر کر کے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد ایک رات اس سے خواب میں دکھایا گیا، اور باقاعدہ جنت کی اس دہلیز پر ہے جہاں اس کا محل بنا ہوا ہے، اسی پر اس کا نام بھی ہے۔ جب فرشتوں کے ذریعے اندر انٹر ہوتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ 21 کے 21 بیٹے اسی جنت میں حاضر ہیں۔ جب بیٹوں سے ماں ملی، ماں نے ملتے ہی سوال کیا کہ میرے بچوں، مجھ میں کیا کمی تھی کہ جس کی بنیاد پر قدرت نے مجھے آپ کی خدمت کا اتنا موقع نہ دیا، مجھے آپ کو یہاں تک نہ پہنچانے دیا، بلکہ جوانی کی دہلیز پر ہی قدرت نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ اس وقت اس ماں سے اس فوت شدہ بچوں نے یہ عرض کیا کہ ماں، قدرت کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ تیرے پاس ایسے عمل نہ تھے، تیرے پاس ایسی نیکیاں نہ تھی، تیرے پاس ایسی خوبیاں نہ تھی کہ تو جنت کی اس دہلیز تک پہنچ سکتی۔ قدرت نے تجھ سے ایک ایک کر کے جو ہمیں چھینا ہے، جو ہمیں لے لیا گیا ہے، یہ تیری جدائی تجھے جو برداشت کروائی گئی ہے اور تجھے جو صبر کی توفیق ملی ہے، ماں وجہ صرف یہ تھی کہ قدرت تجھے جنت کے اس درجے تک پہنچانا چاہتی تھی، اس لیے زندگی میں تجھ سے 21 امتحان لیے اور تجھے اللہ نے امتحان میں پاس کر کے جنت کے اس درجے تک پہنچایا ہے۔ یعنی ہمارے درمیان سے اگر ہمارا بیٹا جا رہا ہے تو ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ کسی کی بد دعا لگ گئی، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ قدرت کے فیصلے اس نے جو لکھ رکھے ہیں ہم اسی پر راضی ہیں۔ لیکن یہ کائنات کا اصول ہے کہ اس نے اپنی شان بندوں کا جانا لکھ دیا ہے۔ اب وہ کسی بھی حال میں ہوں گے، اگر وہ وقت مقررہ پر موت آنی ہے تو سب کو آنی ہے، لیکن سب مرنے والوں کا بھی حشر برابر نہیں ہے۔ ہم اور آپ سالوں سال یہ آیت سنتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یعنی جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ یہ قرآن عظیم کی ایک آیت ہے جو ہم ہر سال ماہ محرم الحرام شریف کے آخری 3 دنوں میں شہادت کے موضوع پر سنتے ہیں، لیکن اس کا شان نزول سنیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کائنات میں، اس کو تھوڑا اچھے انداز میں اس کو کریں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، مختصر سا وہ ایک کو جیسا بھی لگا دیں،
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کائنات میں جتنے بھی لوگ جاتے ہیں، یعنی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، تو اس زمانے میں جس دور میں جنگیں ہوتی تھی تو لوگ سب کا بستروں پر مرنا اور میدان جنگ میں جا کر شہید ہو جانا یہ لوگ برابر سمجھتے تھے، اور آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ مرنا تو ایسے بھی ہے، آدمی بستر پر بھی مرے گا اور آدمی میدان میں جائے گا تو بھی مرے گا، تو ان کا مرنا برابر ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے اور یہ تخیلات ان کے ذہنوں میں یہ بات گردش کر رہی تھی۔ جب یہ سارے کے سارے لوگ آپس میں یہ تخیلات کے اس میں تھے تو قدرت نے یہ آیت نازل فرمائی، اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات نکالنے کے لیے کہ ہر وہ بندہ جو اپنے بستر پر مرتا ہے یا اپنے کسی اور حادثے کا شکار ہو کر مرتا ہے، اس کا مرنا اور اللہ کی راہ میں مرنا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس پر قدرت نے یہ بات پر تنبیہ لگائی کہ جو اللہ کی راہ میں مرتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں، یہ کہہ کر اس مرنے والے جو بستر پر مرتے تھے اور وہ مرنے والے جو میدان جہاد میں جا کر اللہ کی راہ میں اپنی جانیں پیش کرتے تھے اس کا تقابل کرایا اور دونوں کا فرق واضح کر دیا۔ ایک تو شان نزول یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بھی اس دور میں یہ بات آئی تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ جب اللہ کی راہ میں انتقال کر جاتے اور دین اسلام پر مارے جاتے تو انہیں بھی عام مرنے والوں کے مطابق لوگ خیال کرتے ہیں کاش اللہ رب العزت کوئی ایسا پیغام نازل فرما دے کہ جس کے ذریعے لوگوں میں یہ بات عام ہو جائے کہ ہر مرنے والا برابر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ نے ان کے درجات رکھے ہیں، ان کے مراتب رکھے ہیں، اور ان کی ان شہادتوں پر اللہ نے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ اس فرق کو واضح کرنے کے لیے جب آپ کے دل پر یہ خیال گزرا تو قدرت نے ایک دوسری آیت نازل فرمائی، جو آیت یہ تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یعنی جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں تو فرمایا انہیں مردہ خیال نہ کرنا بلکہ اپنے رب کے پاس وہ زندہ ہیں اور اللہ کے یہاں سے وہ روزی دیے جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں آیتوں سے ہمیں اور آپ کو پتا چلا کہ ہر دنیا سے جانے والا یہاں تک کہ وہ شہادت کی اگر موت مرتا ہے اور ایک عام بندہ مرتا ہے تو یہ دونوں موتیں برابر نہیں، بلکہ قدرت کے یہاں شہداء کے رتبے بڑے ہیں۔ ان میں سے جو لوگ شہید دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں ان کے کچھ خاص مقامات جو قدرت نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ہم اور آپ ماہ محرم الحرام شریف میں تذکرہ شہادت امام حسین سنتے ہیں، ان کے خاندان کی شہادتوں کا تذکرہ سنتے ہیں، 72 نفوس قدسیہ میں سے مخصوص لوگوں کی شہادت کا جو تذکرہ سنتے ہیں۔ آخر یہ اتنے دلیر اور باقاعدہ ذوق کے ساتھ انہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں کیسے قربان کر دی، تھوڑی دیر کے لیے اس کو توجہ سے سنیے گا تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو۔ کائنات میں سب کی شہادتیں جن کی بھی شہادتیں بیان ہوتی ہیں ہم سب کی شہادتوں کا مطلب احترام کرتے ہیں، لیکن جتنا تذکرہ کائنات میں امام حسین کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے کائنات میں اتنا بڑا تذکرہ کسی کی شہادت کا نہیں ہوتا۔ وجہ یہ بنی کہ قدرت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدر میں جو شہادتیں لکھی تھی اس کی ابتدائیں یعنی شروعات قدرت نے رسول اللہ کے زمانے میں کروا دی، اور ان شہادتوں کا اختتام جو ہے یعنی آخری انجام جو ہے وہ حضرت امامین حسنین کریمین کی زندگی میں مقدر کر دی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ امام حسین کی شہادت کا تذکرہ نہیں بلکہ پس پردہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شہادتوں کا تذکرہ ہے، اس لیے کائنات میں بہت ہی مشہور ہے۔ اب میں شہداء کی فضیلت پر جو رسول اللہ نے چند خصائص بیان کیے ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ قدرت نے انہیں کتنے بڑے رتبے پر فائز کیا، اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند گوشے پیش کرتا ہوں۔ ہم نے اور آپ نے تو صرف اور صرف اہل بیت اطہار کے حوالے سے سادات کرام کے حوالے سے چند گنے چنے واقعات سنے، اور ہم نے یہ 3 دن جو کربلا کے آخری بیان ہوتے ہیں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی 3 دن کے ہی امام حسین ہیں، 3 دن کے امام حسین نہیں ہیں۔
بلکہ 56 سالہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپنے یعنی ولادت سے لے کر کربلا کی سرزمین کی شہادت تک 56 سال کی عمر جو کائنات میں امام حسین کی زندگی نے پیغام دیا ہے. اب کسی کی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھیے, اگر تمہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رسول اللہ کے اخلاق کا نمونہ اگر کسی کی زندگی میں تمہیں میسر آئے گا تو وہ فاطمہ کے لال امام حسین کی زندگی میں نظر آئے گا. لیکن ان کی شہادتوں کے تذکرے حضور نے جو بیان کیے اور شہداء کے جو درجات بلند ہیں, آپ اس کو سنیے گا. نمبر 1, رسول اللہ نے فرمایا شہید کو پہلی خوبی قدرت یہ دے گی کہ جیسے ہی اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر ایسے گرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ اسی وقت اس کی بخشش فرما کر اس کی روح کو جنت کا ٹھکانہ بنا دیتی ہے. یعنی قدرت سب سے پہلا انعام یہ عطا فرماتی ہے, اور یہ شہید کے لیے ہے, اور یہ ہر عام و خاص شہید کے لیے ہے. میں کہتا ہوں جب ہر عام و خاص شہید کے لیے یہ مقام ہے تو جو سید الشہداء یعنی شہیدوں کے بھی سردار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو اللہ نے انہیں کتنے بڑے مرتبے پر فائز فرمایا ہوگا. پہلا انعام شہید کے لیے یہ ہے. دوسرا انعام, اللہ تعالیٰ انہیں قبر سے محفوظ رکھتا ہے, یعنی قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ اسے بری کر دیتا ہے, یعنی اس سے قبر کا عذاب نہیں دیا جاتا. نمبر 3, جہنم کا عذاب جو ہے اس سے وہ بری ذمہ کر دیا جاتا ہے, یعنی شہید کو قدرت جو ہے جہنم میں نہیں ڈالے گی. یہ ایک شہادت کا مطلب رتبہ ہے کہ قدرت نے اس سے یہ وعدہ کر لیا. نمبر 4, اس کے سر پر قیامت کے دن قدرت عزت کا وہ تاج پہنائے گی کہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں اگر ایک طرف رکھی جائیں اور شہید کو پہنایا جانے والا ایک تاج زرین اگر ان کے سر پر جو قیامت کے دن سجے گا تو یہ دنیا کی ساری نعمتیں اس تاج کے سامنے ہینچ نظر آئے گی, یعنی اس کے سامنے اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا. اس شان سے اللہ تاج پہنائے گا. نمبر 5, قدرت قیامت کے دن جنت میں 70 حوروں کے ساتھ اس شہید کا عقد فرمائے گا. یہ خصوصیت ان کے ساتھ ہے. نمبر 6, فرمایا جب ایک شہید دنیا سے جاتا ہے یعنی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو قیامت کے دن اللہ شہداء کو یہ اجازت دے گا کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں میں سے کم از کم 70 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا اللہ انہیں اجازت دے گا کہ ان کو اٹھاؤ اور اپنے ساتھ جنت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤ. یہ قدرت نے شہداء کو یہ شان عطا فرمائی ہے. اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے, معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عام شہیدوں کو یہ بات عطا فرمائی ہے تو اب جن کو سید الشہداء بنانا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن کو دیکھیں آپ, تو ہم اور آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے نواسے اور ان کے بیٹے تھے اس لیے ان کے رتبے اتنے بڑے. نہیں, قدرت نے ان کو ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہترین آئیڈیل بنا کر بھیجا تھا اور رسول اللہ نے تعارف کرا کر لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کو یہ بیان کر کے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ میرے بیٹوں سے وابستہ رہو گے, ان کی محبتوں سے وابستہ رہو گے, ان کے نقش قدم پر چلو گے تو کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے گی لیکن دنیا تمہیں گمراہ نہ کر سکے گی اگر تم نے اپنا مزاج امام حسین کی فکر کے مطابق بنا لیا. اب دیکھ لیں پروان چڑھانے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کتنا مان سامان دیا اور ان کو کیسے پروان چڑھایا. نمبر 1, حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ کو ممبر پر جلوہ بار دیکھا, خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. یعنی ممبر پر جب بندہ خطبہ پڑھتا ہے تو ہم اور آپ بھی جمعہ میں جاتے ہیں یا عیدین میں جاتے ہیں, جب خطیب خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو فقہی مسئلہ یہ ہے کہ بندہ خطبے کے دوران کسی کے سامنے مڑ کر دیکھ نہیں سکتا, ادھر دیکھ نہیں سکتا, کسی سے گفتگو نہیں کر سکتا, دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا, یہاں تک کہ اگر کوئی کام کرتا ہوا نظر آئے تو اس کو روک بھی نہیں سکتا. اتنی پابندی دوران خطبہ کے ہوتی ہے اور یہ سب کے لیے پابندی ہے. لیکن امام حسین اور امام حسن کی عظمت یہ ہے کہ رسول اللہ خطبہ پڑھ رہے ہیں, اسی درمیان حجرہ فاطمی سے نکل کر دونوں شہزادے مسجد نبوی کی طرف اندر دھاری دار قمیص پہن کر اندر تشریف لا رہے ہیں.
جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اپنے شہزادوں پر پڑی، مورخین نے لکھا ہے اور تاریخ حدیث میں یہ ہے کہ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آ کر آنے لگے مسجد نبوی میں اندر، تو امام حسین امام حسن کا بچپنا تھا، تھوڑے سے پیر لڑکھڑائے، قریب تھا کہ وہ مطلب زمین پر تشریف لے آتے، اتنے میں رسول اللہ نے ان کے لیے منبر چھوڑ دیا۔ یعنی ساری کائنات کے مالک و مختار نے خطبہ بند کیا اور حضور دوڑے منبر سے اتر کر اور اپنے دونوں شہزادوں کو گود میں لیا، منبر پر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، نظرت الی ھذا الصبیین یمشیانی ویعشرانی فلم اصبر حتی قطعت حدیثی ورفعتموہا۔ فرمایا جب میں نے اپنے دونوں شہزادوں کو دیکھا کہ وہ گرتے پڑتے چل رہے ہیں تو مجھ سے رہا نہ گیا، یہاں تک کہ میں نے خطبہ چھوڑ دیا اور منبر سے اتر کر ان دونوں بچوں کو میں نے اٹھا لیا۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادوں سے یوں محبت کر کے صحابہ کو ان کی محبت کا پیغام دے رہے تھے اور سنا رہے تھے کہ جب میں ساری کائنات کا تاجدار ہو کر ان بیٹوں سے اتنی محبت کرتا ہوں تو تمہیں بھی میرے حسنین سے محبت کرنا ہوگی۔ آگے سنیے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں سے اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا کہ ایک جگہ پر حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، اور اس روایت سے ہمیں اور آپ کو بھی اپنے اپنے زندگی کا احتساب بھی کرنا ہے۔ ہم لوگ الحمدللہ اہل سنت والجماعت سے ہیں اور ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت یہاں بھی کامیاب جماعت میں ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اللہ اہل بیت اور صحابہ کے صدقے میں اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے گا۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ لیکن میں غور سے ایک بات سنا رہا ہوں تاکہ ہمیں اور آپ کو یہ احساس ہو کہ کائنات میں ہمیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے یہ بیان کیا۔ آج ہم اور آپ ہیں دنیا کے سب لوگوں سے ملتے ہیں الا ماشاءاللہ، میں نے کہ تک آپ نہیں ملتے ہوں گے، لیکن ہمارا ایک وہ مطلب حد بندی ہوئی ہے، بس وہاں کے بعد ہم لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جی رہے ہیں سب لوگ تو ہم لوگ بھی ایسے جی لیں گے۔ یقیناً یہاں تو ہر کوئی جی لے گا، لیکن کائنات میں جب دنیا سے بندہ جاتا ہے نا، یعنی موت کی جو سکرات کا وقت ہوتا ہے، کائنات میں کوئی ایسی دوا آج تک ایجاد نہیں ہوئی، یعنی کوئی ٹیکہ نہیں بنا، کوئی ٹیبلٹ نہیں بنی، کوئی لیبورٹری ایسی نہیں بنی کہ جو موت کی سختی میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، آپ نے کوئی میڈیکل میں ایسی ٹیبلٹ دیکھی ہے کہ کوئی مر رہا ہو اور اس میں جو سکرات میں تکلیف ہوتی ہو وہ کم کرا دینے والی کوئی ٹیبلٹ ایجاد ہوئی ہو؟ میں نے تو آج تک نہیں سنا، اور نہ کائنات میں کسی سائنسدان نے پیدا کی ہے۔ 1500 سال پہلے رسول اللہ نے اپنی اہل بیت کے حوالے سے صحابہ کو آگاہ کیا، صحابہ کے ذریعے آج تک یہ ہم تک حدیث پہنچی۔ حضور نے فرمایا اگر سکرات کی تکلیف بھی اگر کسی کو آسان کروانی ہے تو فرمایا وہ میری اہل بیت سے محبت کرے، اللہ محبت کرنے والے کی سکرات میں اللہ آسانی پیدا فرما دے گا۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ کائنات میں دنیا کی ساری چیزیں مل کر تخفیف نہیں کرا سکتی۔ اگر کوئی مولا علی سے محبت کرے، ماں خاتون جنت سے محبت کرے، امام حسن سے محبت کرے، امام حسین سے محبت کرے، امام زین العابدین سے محبت کرے، امام جعفر صادق سے محبت کرے، امام محمد باقر سے محبت کرے، امام موسیٰ کاظم سے محبت کرے، ائمہ اہل بیت اور قیامت تک کی نسل رسول سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی موت بھی آسان فرما دیتا ہے۔ یہ رسول اللہ نے نسخہ دیا ہے۔ لیکن آج ہماری کمزوری یہ ہو گئی، ہم کسی سے ملنے کے لیے تیار نہیں، اور خاص کر کے اگر ہمارے یہاں کے سادات بستے ہو، مثال کے طور پر اپلیٹا میں جتنے بھی سادات بستے ہیں، ہم لوگ آیا اپلیٹا نہ باپو છે ને એને હું મળવા જાઉં, આપણા બધાની મતલબ સોચ છે એવી, અને પાંતો કરો ઉપલેટા में રહ્યા હતા ને ये बापू में कहीं आई नहीं, ये आपको किसने कह दिया ये बापू में कुछ नहीं? ہم نے اور آپ نے قدر نہیں سمجھی نے، اس لیے یہ ہمارا لیول گر گیا، ورنہ ان کا خون جو ہے وہ آج بھی رسول اللہ سے ملا ہوا ہے۔ ہم اور آپ ان کی خبر لے نہ لے، ملے نہ ملے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن رسول اللہ سب کو دیکھ رہے ہیں، اور جو سیدوں کے ساتھ مل جل رکھتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سبند رکھتے ہیں، کوئی آپ کی خبر لے نہ لے،
موت کی سکرات سے لے کر میدان محشر تک اور جنت میں داخلے تک ہم سب کی اگر کوئی خبر لیں گے نا تو یہ رسول اللہ لیں گے اور رسول اللہ کی اہل بیت لیں گے۔ آپ نے شہادت کے فلسفے کو شاید سمجھا نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ یہ اس معاملے میں کمزور ہو گئے۔ میں حضرت حذیفہ کی روایت سنا رہا ہوں۔ ان کی سگی والدہ یعنی سگی ماں نے ایک دن پوچھا، صحابی رسول ہے اور رسول اللہ کا دور چل رہا ہے، ایک دن پوچھا حذیفہ کتنے دن ہو گئے؟ کہا کس بات کو؟ کہا ابھی رسول اللہ کے پیچھے تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تو کہا کہ چند کاموں میں مشغول تھا تو فلاں کے پیچھے پڑھ لیتا تھا، فلاں کے پیچھے پڑھ لیتا تھا، ابھی چند روز ہوئے کہ میں مسجد نبی تک نہیں گیا۔ تو ماں بھی اس زمانے میں کتنی قابل ہوتی تھی، تو فرمایا بیٹا ایک کام کر، اتنے دن ہو گئے ابھی تک تو رسول اللہ سے نہیں ملا، آج مغرب کی نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھ لے۔ آج ہمارے یہاں سندھی بھائیوں میں تو نماز اللہ ماشاءاللہ تم نے نہیں کہتا، اپلیٹا والا سندھیوں نے کوئی نہیں کہتا، اب کتنی پڑھتے ہیں وہ آپ سندھی لوگ جانے، میمن لوگ جانے، پٹھان لوگ جانے کتنی پڑھتے ہیں آپ، لیکن اندازہ تو مجھے پورے گجرات کا ہے، تو آپ کا اپلیٹا بھی گجرات میں ہی ہے، کوئی فورن میں تو نہیں ہے، اس لیے مجھے اندازہ ہو گیا کہ دیگ میں سے اگر 2-3 چاول نکال لو نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ دیگ پکی ہوئی کہ کچی رہ گئی ہے۔ تو یہی حال آپ کے اپلیٹا کا ہے کہ آپ کوئی الگ سے دودھ کے دھلے ہوئے لوگ نہیں ہیں، لیکن یہ ماؤں کا طریقہ تھا کہ بیٹا اگر چند روز رسول اللہ سے ملنے نہیں جاتا تو نماز کے بہانے ملاقاتیں کرواتی تھی۔ آج آپ جائے تو پچھیڑی پھسائی جائے અને ક્યાંક મોટી મુસીબતમાં ફસાઈ જાય ને તારે ઇરફાન બાપુ યાદ આવે, તારે સૈયદ અલી બાપુ યાદ આવે, તારે મુઝમ્મિલ બાપુ યાદ આવે, તારે સાદાત યાદ આવે કે બાપુ દુઆ કરજો અમારી યારે આમ થઈ ગયું। મારા ભાઈ પહેલાથી જ જો સૈયદની યારે જોડાયેલો હોત ને તો આમ થાત જ નહીં। मेरे एक दोस्त है सैयद साहब सैयद नज़ीर बापू, वो अक्सर कहा करते हैं कि मुसलमानों की तकलीफ ये है कि मुसीबत के बाद ही सदका करते हैं, यानी आ जाती है उसके बाद लोग सदका करते हैं, उससे पहले ऐसा लगता है कि मुसीबतें आने वाली नहीं है। नहीं, हमें और आपको ये रसूलुल्लाह के बेटों से और रसूलुल्लाह से जुड़े रहने का हुक्म उस जमाने की सहाबियात ने दिया। कहा बेटा जा मगरिब की नमाज पढ़ना। कहा कोई खास काम है? तो इरशाद फरमाया बेटा एक काम करना। कहा क्या? कहा जब रसूलुल्लाह से मुलाकात करना ने तो अपनी माँ के लिए और अपने के लिए बख्शिश की दुआ करा लेना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इन सैयदों से मुलाकात का एक शर्फ ये भी है कि इनसे मिलो, इनसे भी कहो और इनके नाना से भी कहलवाओ कि आप खुद से ये सब दुआ कर दो कि अल्लाह मेरी भी मगफिरत कर दे, मेरी माँ की भी मगफिरत कर दे, मेरे घर वालों की भी बख्शिश कर दे। ये सहाबियात ने अपने बेटों को सिखाया और कहा जाओ मगरिब की नमाज वहां पढ़ना। हजरत हुज़ैफा गए और जैसे तशरीफ ले गए मगरिब की नमाज हुजूर के पीछे पड़ी और हुजूर ने मगरिब की नमाज के बाद नवाफिल शुरू फरमा दिए। तो हजरत हुज़ैफा बयान फरमाते कि हुजूर नफल पढ़ते रहे यहाँ तक कि ईशा का वक्त आ गया। और अरब की सरजमीन पर बहुत जल्दी नमाजें होती हैं, तो उसी हिसाब से ईशा का वक्त हो गया। और जैसे ईशा का वक्त हुआ तो हजरत हुज़ैफा फरमाते हुजूर ने ईशा की नमाज़ पढ़ाई, तो मैं भी ईशा की नमाज़ पढ़ता रहा। और जैसे ईशा की नमाज़ ख़त्म हुई हुजूर ने कुछ नवाफिल पढ़े और फिर अपने हुजरे की तरफ बढ़े। जो भी लोग मदीना शरीफ गए उन्हें मालूम होगा मिंबर रसूल से हुजरे नबी बहुत करीब है, यानी चंद कदमों में हुजूर हुजरे के अंदर तशरीफ ले जाते थे। तो हजरत हुज़ैफा फरमाते कि मैं भी पीछे पीछे चंद कदम चला। अभी चंद कदम चला था ना तो बीच रास्ते में यानी मिंबर से लेकर हुजरे तक में एक शख्स रसूलुल्लाह से मिलता है और मिलने के बाद कुछ शरगोशी करता है, यानी कान में कुछ बात कहता है, उसके बाद वो चला जाता है। और उसके बाद फरमाते हैं कि जैसे ही हुजूर हुजरे के अंदर जाने ही वाले थे तो मेरे दिल में खटका गुजरा कि आवाज़ देता हूं तो बेअदबी होती है और आवाज़ नहीं देता हूं तो हुजूर तशरीफ ले जाते हैं, माँ की मगफिरत की दुआ रह जाएगी, मेरी भी मगफिरत की दुआ रह जाएगी। अभी बस ये ख्याल गुजरना था कि रसूलुल्लाह ने अपना चेहरा अनवर मोड़ कर फरमाया पीछे कौन है? हुज़ैफा है। अर्ज किया लब्बैक व सादैक। फरमाया क्या चाहता है? यही चाहता है कि अल्लाह तेरी भी मगफिरत फरमा दे, तेरी माँ की भी मगफिरत फरमा दे। फरमाया जा, अल्लाह ने तेरी भी मगफिरत फरमा दी और तेरी माँ की भी मगफिरत फरमा दी। यानी ये रसूलुल्लाह ने बशारत सुनाई और बशारत सुनाने के बाद हुजूर ने इरशाद फरमाया, कहा हुज़ैफा, कहा क्या? कहा ये चलने के दौरान तूने किसी को मेरे से मिलते हुए देखा? कहा या रसूलुल्लाह कोई मिला था आपको, लेकिन मैं नहीं पहचानता था कि ये कौन है, लेकिन उसने आपके कान में कुछ बातें कही, मैं उसको सुन नहीं पाया। उस वक्त हुजूर ने इरशाद फरमाया हुज़ैफा ये जो बंदा मुझे बीच रास्ते में मिला यानी मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक, ये एक अल्लाह का मुकद्दस फरिश्ता था और ये कायनात में जमीन पर इससे पहले कभी नहीं आया था।
آج وہ پہلی مرتبہ اللہ سے اجازت لے کر مجھے سلام کرنے کے لیے آیا اور مجھے ایک پیغام دینے کے لیے آیا، اور اس نے پیغام یہ دیا ہے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا بے شک امام حسن اور امام حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یعنی یہ فرشتے نے آ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ مجزہ سنایا۔ اور ایک روایت، دو روایتیں اور ہیں جس میں سیدہ کائنات کے حوالے سے ہیں کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جو ہے وہ تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ پنجتن پاک کے حوالے سے رسول اللہ نے یہ حضرت حذیفہ کے سامنے بیان کیا۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اور صحابیات کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رسول اللہ سے بھی اتنا پیار کرتے تھے، باقاعدہ رسول اللہ کے بیٹوں سے بھی اتنا پیار کرتے تھے، اور اس ہنسی انداز میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے امام حسن کا بچپنا بھی دیکھا، امام حسین کا بچپنا بھی دیکھا۔ یہاں تک کہ کائنات میں جب امام حسن بچپنے میں 7 سال یا 6.5 سال رسول اللہ نے پروان چڑھایا، 6 مہینہ اور ماں خاتون جنت نے پروان چڑھایا۔ اس کے بعد ایک طویل عرصہ صدیقیت، عدالت، شجاعت اور مولا کائنات کی شجاعت کا دور گزارا، اور ایک زمانے تک حضرت امام حسن جو بچپن سے ساتھ تھے، یہ سب کے دور امام حسین نے دیکھے۔ اب میں آپ کو سادی بھاشا میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارے یہاں اگر کوئی دہلی کی سرزمین کی یونیورسٹی سے فارغ ہو کر اگر کوئی سندھی یا میمن سماج کا کوئی بچہ آ جائے یا گھاٹی سماج کا بچہ آ جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ دلی کی یونیورسٹی میں پڑھا ہوا بندہ ہے، ایسا لوگ بولتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دلی سے اور آگے بڑھ جائے تو آدمی مصر کا نام لیتا ہے، یعنی القاہرہ کا نام لیتا ہے، کہا یہ مصر کی یونیورسٹی سے فارغ ہے، اور آگے چلے جائیں تو لوگ کہتے ہیں یہ یوکے سے فارغ ہے، یعنی امریکہ اور کینیڈا کی یونیورسٹی سے فارغ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ساری کی ساری یونیورسٹیاں یہ دنیا کے علوم پڑھاتی ہے، ٹیکنالوجی کے علوم پڑھاتی ہے، سارے کے سارے علوم پڑھاتی ہے، روحانیت کوئی نہیں پڑھاتا۔ لیکن قربان جائیں مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت پر کہ جو زمین پر بیٹھ کر عرش تک کی خبریں رکھتے ہیں، جو زمین پر بیٹھ کر لامکان تک کا سفر کرتے ہیں، جو زمین پر بیٹھ کر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کے سمندروں کا خزانہ رکھتے ہیں، جو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے خزانوں کی چابیاں رکھتے ہیں۔ ارے رسول اللہ نے پڑھایا، پروان چڑھایا، جہاں اپنا لعاب دہن پلایا وہاں صرف لعاب دہن نہ پلایا بلکہ نبوت کا فیضان بھی پلایا، صداقت کا فیضان بھی پلایا، عدالت کا فیضان بھی پلایا، شجاعت کا فیضان بھی پلایا، سخاوت کا فیضان بھی پلایا، اخلاق بھی دیا، کردار بھی دیا، حسن بھی دیا، صبر بھی دیا، تحمل بھی دیا، اور اس حد تک پروان چڑھایا کہ جب اسلام پر وقت آیا سب خاموش تھے۔ اگر میدان میں حق کا علم لے کر کوئی کھڑا ہوا تو دنیا اسے محمد الرسول اللہ کا نواسا امام حسین کا نام دیتی ہے۔ یہ رسول اللہ نے پروان چڑھایا ہے، اس انداز میں پالا ہے۔ آج ہم اپنے بیٹوں سے بے فکر ہو گئے۔ ہمارے یہاں اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اپنے جوانوں پر توجہ نہیں دی، اپنے بچوں پر توجہ نہ دی۔ ہمیں امام حسین کے اخلاق سکھانے ہوں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ فلاں قبیلے سے ہیں یا یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ امام حسین کا ایک حسن بیان کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان صحابہ کے درمیان یہ تھی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کہاں ملیں گے، تو جو بھی کسی کو ایڈریس دیتا تھا کہ امام حسین کہاں ملیں گے تو ان کے جوانی کے دور میں بھی اور ان کے آخری عمر کے دور میں بھی لوگوں نے ہمیشہ امام حسین کو مسجد نبوی میں ہی پایا۔ اب میں اس کی مثال پڑھ رہا ہوں، آپ نے شہادت میں سنا ہوگا کہ امام حسن، امام حسین اور حضرت سیدہ زینب کبریٰ اور حضرت زید بن حارثہ کے بچے حضرت اسامہ، یہ 4 لوگ ایسے ملتے ہیں جن کو حضور نے کبھی کندھوں پر بٹھایا اور کبھی اپنے گود میں اٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا اور اپنے کندھوں پر اٹھایا اور بڑا پیار کیا ان 4 نفوس قدسیہ سے، اور لوگوں کو یہ پیغام دیا۔ پتہ یہ چلا بچپنے میں رسول اللہ نماز کے ساتھ رکھ کر سجدے کی حالت میں پشت پر بٹھا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ درس سکھا رہے تھے کہ بیٹے حسین ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ تیرے سہارے کی ضرورت میرے دین اسلام کو پڑے گی، یعنی جب یزید بدلنے پر آئے گا اس وقت میرا دین کہیں پناہ ڈھونڈ رہا ہوگا، بیٹا ایک کام کرنا،
آج میری پشت پر سوار ہو جا، کل میرا دین تیری پشت پناہی میں چمکنے لگے گا۔ اور آج تک جو اسلام پنپ رہا ہے، مہک رہا ہے، چمک رہا ہے، یہ ہماری اور آپ کی کارستانیاں نہیں ہے۔ اگر امام حسین قربانی نہ دیتے تو آج ہمیں مسجدوں کے مینار سے اذان کی آواز نہ سنائی دیتی، آج ہمیں مصلی سے امام کی قرات نہ سنائی دیتی، آج محراب پر جو امام خطبہ پڑھتا ہے وہ خطبہ نہ سنائی دیتا۔ پتہ یہ چلا آج نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اعمال خیر جتنی بھی یہ امت کر رہی ہے، یہ ساری شریعت کو بچانے کے لیے اگر سب سے بڑی قربانی کسی نے اس زمانے میں دی ہے تو دنیا اس سے کربلا کا دھنی امام حسین کا نام دیتی ہے۔ میں سنا رہا ہوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت امیر معاویہ نے ایک ملک کے شام سے کسی کو بھیجا، کہا یہ امام حسین کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ تو وہ شام کا جو بندہ تھا نا، اس نے امام حسین کو دیکھا نہیں تھا، ملک شام رہتا تھا۔ اس نے کہا امام حسین کی کوئی نشانی ہو تو بتا دو۔ جیسے یہ کہا نا کہ امام حسین کی کوئی نشانی ہو تو بتاؤ، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نشانی بتائی وہ سنیے۔ پہلے نمبر پر فرمایا، کہا پہچانتے نہیں ہو؟ کہا نہیں۔ کہا وہ اگر تمہیں ملیں گے تو مسجد نبوی میں ملیں گے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سبق دے رہے ہیں۔ آج اپنے ایڈریس آپ یہ آ بازار نو اپنے نکلیے بیجی بازار ہے، اپنے ایڈریس آپ یہ آ چوک نکلیے بیجا چوکے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو ٹھیکاتے ہیں، جس کی اپنی بھاشا میں بولتے ہیں ٹھیکاڑوں، تو ہم لوگ سب کو ٹھیکاتے ہیں۔ لیکن یہ وہ پاکیزہ لوگ تھے، ایک ایڈریس لوگ جانتے تھے کہ امام حسین اگر کہیں ملیں گے تو وہ اپنے نانا کی مسجد میں ملیں گے، اور باقاعدہ یہ ایڈریس دیا ان کو۔ تو شامی نے پوچھا، کہا مسجد نبی میں تو اور بھی صحابہ ہوں گے، تابعین ہوں گے، رسول اللہ کے اور بھی شہزادے بھی ہوں گے، تو میں کیسے پہچانوں گا کہ یہی امام حسین ہے؟ تو دیکھیں ایک سنگت یہ بھی ہے، آج ہمارے یہاں یہ ادب بھی چلا گیا نا۔ ہم لوگ تو کیا وہ ہائی فائی کیٹیگری کے لوگ ہو نا، اسی کے سامنے مطلب ایسے ہاتھ جوڑ کے بیٹھتے ہیں۔ اپنے گاؤں کے سادات ہو نا تو ان کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یار آپ تو آیا اپنا گامنات باپو جے نا، یعنی ہمیں تو ٹاٹ کیا لمبا کری گی۔ نہیں، یہ کس نے کہا آپ کو؟ یہ ہمارا ادب جو ہے نا وہ امام حسین سے ہم نے کبھی سنا نہیں، امام حسین کے تعلق سے سنا نہیں، اس لیے بھول گئے۔ تو اس نے پوچھا کہ امام حسین وہاں مسجد نبی ہوں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ یہی امام حسین ہے؟ تو کہا اور لوگوں کی نشستیں دیکھنا اور امام حسین کی نشست میں فرق یہ ہوگا کہ وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے بڑے سلیقے سے بیٹھے ہوں گے، یعنی ادب کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، تمہیں بے ادب کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، یعنی یہ تاریخ بتائی جاتی امام حسین کی کہ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والا آدمی بھی ادب والا ہوگا۔ کہا یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، اور کوئی؟ کہا ایک خوبی ان کی یہ ہے کہ اگر ادب والے بھی ہر مجلس میں مل جائیں تو بھی چکر میں مت آنا، بلکہ ان کی ایک حسن کی خوبی یہ ہے کہ ان کے چہرے سے نور کی روشنیوں کی شعاعیں پھوٹ رہی ہوں گی۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی شان اور ان کا حسن بیان کیا۔ اور وہ ملک شام سے جو بندہ آیا نا، اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کیریکٹر کے ساتھ پکارا اور اس کیریکٹر کے ساتھ پہچانا بھی، اور وہ اس سے ملاقات بھی کیا۔ اسے پتہ یہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اور آپ کو مسجد تک جانے کی یہ بات ارشاد فرما کر ہمیں اور آپ کو مسجد کا پیغام دیا۔ آج اب 10 محرم تک دیکھ لیں، ہم نے سب نے اپنی اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کیا ہوگا۔ کسی نے 10 مجلسیں پڑھ لی، کسی نے شربت پلا دیا، کسی نے کھچڑا کھلا دیا، کسی نے نیاز کھلا دی، کسی نے کیا کیا۔ آج امت کو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کس ڈگر پر جا رہی ہے؟ یعنی امام حسین کا نام ہے اور ہم امام حسین کے نام پر خرافات کرنے کے لیے آج پوری دنیا پر امت آمادہ ہو گئی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، تھوڑا غور کیجئے کہ کیا امام حسین ہمارے ان تمام افعال سے خوش ہوں گے؟ جنہوں نے زندگی میں بچپن سے مسجد پکڑی ہو، وہ معاذ اللہ رب العالمین جب امت کی عورتیں بازاروں میں بیٹھ کر جب لوگوں کی نگاہوں کی مطلب کھلواڑ ہوتی ہوگی تو کیا امام حسین راضی ہوتے ہوں گے؟ کیا اسی کام کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی تھی؟ نہیں، لیکن ہم اور آپ امام حسین کا اخلاق بھول گئے، ان کا کردار بھول گئے۔ ایک دوسرا حسن بتاتا ہوں امام حسین کا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ کر کے دکھایا۔ آج ہمیں بھی اور آپ کو بھی یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج پوری دنیا لیول پر مسلمان کتنے بدنام ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اور آج کی جس پوزیشن پر مسلمان ہیں، جس کیٹیگری پر ہے، یعنی اگر میں یہ کہوں تو بجا ہوگا۔ اس دور کا سروے یہ ہے کہ مسلمان کو اتنے نچلے طبقے میں لا کر لوگوں نے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ اب کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔
اس کی مثال آپ اور ہم سمجھ سکتے ہیں. آئیے حضرت تشریف لائیں. علیکم السلام. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل صلی الکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی میں مثال دے رہا ہوں. امام حسین کی نشانی یہ ہے کہ وہ مسجد میں ہوتے تھے. آج ہم نے مسجدیں چھوڑ دی نا, آج ہمارے ہاتھوں سے مسجدیں بڑی تیزی سے نکل رہی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے, کم و بیش ہزاروں مسجدوں کے لسٹ نکل چکے ہیں کہ کون کون سی مسجد کس کے بعد شہید کی جائے گی. آج پوری دنیا لیول پہ جو مسجدیں قبضے میں ہو رہی ہیں, ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ اتر پردیش میں ہو رہا ہے, نیپال میں ہو رہا ہے, بہار میں ہو رہا ہے. آپ کے اپلیٹا سے قریب میں بھروچ میں ہو رہا ہے. ابھی جامع مسجد کا کٹھارا مطلب ہاتھ میں آ چکا ہے. احمد آباد میں کئی مسجدوں کے نام لسٹ میں چڑھ چکے ہیں. یہیں قریب میں آپ کے اور ہمارے ویراول میں کئی مسجدیں, درگاہ ہیں, ساری ملیہ میٹ کر دی گئی ہے. اب کس خواب و خیال میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق ہوتا تو آج ہماری مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے نکلتی نہیں. لیکن ہم نے تو بازاروں کو اپنی زینت بنا لیا, ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا. آج دنیا ہم پر غالب آ رہی ہے. میں کہتا ہوں جب لوگ مولوی سے نہیں مانیں گے, امام سے نہیں مانیں گے, سیدوں سے نہیں مانیں گے, پیروں سے نہیں مانیں گے, تو کم از کم مولوی کی اور سیدوں کی نہ مانے گا تو کم از کم پردھان منتری تجھے منوا کر تو ضرور رہے گا. آج حالات یہی ہے نا جو میں کہہ رہا ہوں, اور پوری دنیا جانتی ہے. لیکن ہمارا حسن اور ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے, امام حسین سے سنیں. آج ہمارے آپ میں دیکھ لیں, یہ تو خوش نصیب ہے, یہ کیا نام ہے, یہ منبہ, ان کے بھائی جنہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے ایصال ثواب کی سالانہ محفل سجائی ہے. ورنہ آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے کہ کوئی بھائی بھی تمہیں شاید ایصال ثواب کے لیے ٹائم نہ دے سکے. یہ دور قریب ہے. میں خود ادارہ چلاتا ہوں اس لیے مجھے معلوم ہے. حضرت ہم لوگ فلاں جگہ رہتے ہیں تو ہم اپنے ابا کی میت میں بھی نہیں پہنچ سکے, زیارت میں بھی نہیں پہنچ سکتے, چہلم میں بھی نہیں پہنچ سکتے. ایک کام کریں نا, آپ 40 دن تک مدرسے میں ختم کروا دو نا, تو وہیں سے ایصال ثواب کر دینا. آج کا بچہ یہ کہہ رہا ہے فون کر کے. میں کہہ رہا ہوں یہ دور بہت قریب ہے کہ ہم اور آپ ایسے جیسے جمع ہو رہے ہیں نا, ایسے جمع بھی ہونے نہیں دیے جائیں گے اور لوگ آئیں گے بھی نہیں. لیکن سنیے, اگر ہمارا اخلاق امام حسین سے ملتا جلتا رہا تو ہم اپنوں کے ساتھ کس انداز میں ویوہار کرنا چاہیے, امام حسین سے سیکھنا چاہیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت انس فرماتے ہیں کہ امام حسین کی خدمت میں ایک بار بیٹھا ہوں, اچانک آپ کی کنیز حاضر ہوئی اور اس نے پھولوں کا گلدستہ اسے پیش کیا. یعنی اس زمانے کے اعتبار سے جو کام کاج کرنے والے ہوتے تھے تو ان کو کنیزیں یا تو غلام کہا جاتا تھا. اب یہ دور کنیزوں اور غلاموں کا ختم ہو گیا. اب ہمارے یہاں مزدور ہوتے ہیں, زیادہ سے زیادہ اپنا رشتہ دار کوئی مزدوری کے لیے آ جاتا ہے, بس یہی ہوتا ہے. اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ انسان باقاعدہ خریدا جاتا تھا اور اس کو کنیز بنا لیا جاتا یا تو غلام بنا لیا جاتا. تو اس زمانے کے اعتبار سے ایک کنیز تھی تو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا, اور جیسے آپ کو پیش کیا آپ نے سونگا. جیسے سونگا تو کنیز سے ارشاد فرمایا, جاؤ اللہ کی طرف سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. یعنی ایک پھول پیش کیا, امام حسین نے اسے آزاد کیا. حضرت انس سے رہا نہیں گیا تو کہا شہزادہ رسول, کہا کیا؟ کہا آپ نے ایک پھول دینے کی وجہ سے ایک اچھی کنیز کو آزاد کر دیا اللہ کے لیے. تو امام حسین کا اکتساب دیکھیے, ان کا جو دلیل حاصل کرنے کا طریقہ کار تھا نا, حضور نے جو بیان فرمایا تھا نا کہ میری اہل بیت اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا, دنیا تمہیں گمراہ نہ کر سکے گی. حضور نے جو اہل بیت کو قرآن کے ساتھ اور قرآن کو اہل بیت کے ساتھ کیا, ان کی زندگی میں بھی امام حسین نے قرآن سے یہ دلیل لی. فرمایا انہوں نے مجھے کیا پیش کیا؟ کہا گلدستہ. یعنی سلام کرنے کے لیے حاضر ہوئے, اس نے گلدستہ پیش کیا تو میں نے اسے بہتر تحفہ دیا. کہا یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ تو قرآن کی آیت پڑھی. فرمایا انس معلوم نہیں, اللہ فرماتا ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها. مطلب یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی تحفہ پیش کرے, تم پر کوئی تحیت کا سلام پیش کرے, تو اس کے اچھے انداز میں تم اس سے بہتر چیز عطا کرو. تو جب اس نے مجھے گلابوں کا تحفہ عطا فرمایا تو میں نے اس سے بہتر تحفہ یہ دیا کہ اس سے آزادی کی زندگی عطا فرمائی. یعنی یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ انہوں نے باقاعدہ لوگوں کی اس انداز میں مدد فرمائی. دوسری ایک چیز جو آج ہم سب سے نکل چکی ہے, میں نہیں کہتا کہ آپ میں نہیں ہے, ہوگی, لیکن بہت ساری چیزوں پر یہ چیزیں ہماری سوسائٹی سے باہر نکل چکی ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کائنات میں آپ کس کو بولیں گے؟ یعنی امام حسین کے زمانے کی بات میں عرض کر رہا ہوں, ان کے دور کی بات کر رہا ہوں. صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا کائنات امام حسن, ماں فاطمہ الزہرا, اور اس کے بعد عشرہ مبشرہ. اب امام حسین کو آپ دیکھ لیں, جنتی جوانوں کے سردار ہیں.
لیکن عاجزی کتنی ہے، انکساری کتنی ہے. آج ہمیں اور آپ کو دو آدمی ایسا بول بھی دینا تو ہم لوگ شرماتے ہیں اور حیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا. لیکن یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سید الاولیاء کے لخت جگر ہیں، سید الانبیاء کے بیٹے ہیں، سیدہ نساء العالمین کے سگے صاحبزادے ہیں، امام حسن کے بھائی ہیں. لیکن اتنی بڑی ذات ہونے کے باوجود بھی آپ کی عاجزی یہ تھی کہ چند غریب گنے چنے لوگ اپنی طرح کہیں سوسائٹی میں اس زمانے کے اعتبار سے کہیں سے بیٹھے ہوں گے تو دیکھا کہ امام حسین کا گزر ہو رہا ہے تو دوڑے ہوئے آئے، آپ کو دیکھے تو پاس آئے، عرض کیا حضور ایک بات عرض کرے. کہا کیا؟ کہ ہم سامنے بیٹھ کر مختصر ہمارے غریب لوگوں کا کھانا ہم لوگ کھا رہے ہیں، اگر آپ کرم فرمائیں اور ہم غریبوں کو تھوڑا سا وقت دے دیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا کھانا تناول فرما لیں، بڑی نوازش ہوگی. اب اتنی بڑی ذات ہے، یعنی کائنات میں ان سے بڑا کون ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین کی زندگی یہ تھی، غریبوں سے یہ نہیں کہا. آج تو ہمارے یہاں بیٹا اگر امیر ہو جائے، ماں باپ غریب ہو تو بیٹا جواب بھی نہیں دیتا. ماں باپ اگر امیر ہو جائیں، رشتہ دار دوسرا یعنی چچیرا بھائی یا ماموں کا بھائی زاد اگر کوئی غریب ہو جائے، ہم اس کو بھی جواب نہیں دیتے. یہاں تک کہ ہمارے یہاں تو اب ڈیلی بند ہو گئے نا، ہم کسی کو بغیر بیل بجائے باہر سے بیل بھی بجائے، ہم کیمرے میں اندر سے چیک کرتے ہیں کہ ہے کون. اور اگر پتہ چل جائے نا کہ اپنا کوئی رشتہ دار ہے تو وہ باہر جو بوڈی گارڈ کھڑا ہوتا ہے نا ڈیلے پہ، اس کو فون کر کے کہتے ان کے چوئے کہ گھرے نہیں. یعنی ہم اپنے سگے بھائی کے لیے یا سگے رشتہ دار کے لیے یہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم گھر پہ نہیں. حالانکہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ ہم نے اندر بیٹھے بیٹھے کیمرے میں دیکھ لیا کہ میرا رشتہ دار آیا ہوا ہے. اور یہاں یہ رشتہ دار نہیں ہے، اور کائنات میں امام حسین جیسا کوئی اس زمانے میں امیر بھی نہیں جو اپنے ہر مانگنے والے سائل کو کم از کم 1,00,000 درہم عطا فرمایا کرتے تھے. یعنی جو اپنے زمانے میں آنے والے فقیروں کو 1,00,000 دیتا ہو وہ کتنا بڑا امیر رہا ہوگا. لیکن غریبوں نے جب یہ کہا نا کہ حضرت کھانا کھا لیجئے نا، تو بلا تکلف یہ نہیں فرمایا کہ ابھی آتا ہوں، دیر سے آتا ہوں، بعد میں کھا لوں گا، پھر کبھی نہیں. اسی وقت وہیں بیٹھ گئے اور باقاعدہ غریبوں کا دل رکھنے کے لیے ان کا کھانا تناول فرمایا. یعنی غریبوں کے ساتھ کھانا کھایا. اور جب وہ کھا چکے تو امام حسین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، مجھے کھانے کی حاجت نہیں تھی، یعنی ضرورت نہیں تھی، لیکن صرف اور صرف تم غریبوں کی خوشی کی خاطر میں نے یہ چند لقمے تناول فرما لیے. اور پھر قرآن کی ایک آیت پڑھی، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يحب کل مختال فخور. فرمایا بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں فرماتا. آج ہم اپنی سگی ماں کے سامنے جیسے فرعون اور نمرود نہیں گھمنڈ کرتے تھے، ایسے ہم اپنی سگی ماؤں کے سامنے گھمنڈ کرنے لگے، اپنے غریب ماں باپ کے سامنے گھمنڈ کرنے لگے. ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ اس معاملے میں ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. اور آگے سنیے، امام حسین کو مولا کائنات نے، رسول اللہ نے اور ماں خاتون جنت نے کتنا اخلاق سکھایا ہوگا، اور ان کے دل و دماغ میں کوٹ کوٹ کر سخاوت بھری ہوگی. اس سے بڑھ کر سخاوت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ مال دیتے ہیں، اور وہ اتنا دیتے تھے کہ گھر کا سب کچھ دینے کے بعد بھی دینے والے سے، یہ لینے والے سے یوں کہتے تھے معاف کرنا، اتنا ہی تھا اس لیے دیا، باقی جب کبھی آؤ گے نا تو جتنا ملے گا نا اتنا اور دیں گے. یعنی دیکھ کر بھی وہ معافی مانگتے تھے. آج ہم اپنے سگے ماں باپ کو بھی خدمت کے لیے کوئی موقع نہیں، اور ہم ایسا سمجھ رہے ہیں کہ مجھے کس کی ضرورت ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہم یہ سوچ کر رہے ہیں. لیکن جس دور میں امام حسین پل رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، صحابہ کا دور ہے، اور عظیم الشان صحابہ، اور صحابہ بھی کتنا ادب کرتے تھے. صدیق اکبر امام حسن اور امام حسین کو کندھوں پہ لے کے گھومتے تھے. ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں کبھی کہ ہم سید علی باپو یا سید علی باپو کی ہونے والی نسلوں اور عرفان بابو کے صاحبزادوں کو یا سیدوں کو کندھوں پر بٹھا کر گھومیں؟ مشکل ہے نا آج کے دور میں، تو مطلب حد درجہ مشکل ہے کہ آدمی اپنے بیٹوں کو بھی کندھوں پر نہیں رکھتا. صدیق اکبر نے یہ کیا. فاروق اعظم جیسی ذات ایسے امامہ اتارا باقاعدہ، اور ایسے امامہ اتار کر ایسے امام حسین کے قدموں میں رکھ کے کہتے تھے کہ ہمارے سروں پر جو بال آئے ہیں نا یہ بھی رسول اللہ اور آپ اہل بیت کے صدقے میں اللہ نے اگائے ہیں. یعنی اتنی بڑی عزت آج ہماری اور آپ کی. اللہ اللہ. ابھی میں کرسی پر بیٹھا ہوں، خالی عرفان بابو پیچھے سے یہ کہتے ہیں، صاحبزادے صاحب کہتے ہیں، شہزادے کہتے ہیں، اے برکاتی ادھر نیچے، یہ ہمارے باپ کا ممبر ہے، تا تو سنتینوں پانی مطلب اوپر چڑھ جائے پارو. منے ہم کہی دی تو اللہ بھائی تھوڑا کچرو رہے تو سندیج جو ہاں سید جے.
یعنی یہ ان کا حق ہے، لیکن اگر کہہ دے تو برکاتی کا پارا اوپر چڑھ جائے گا۔ یہاں صدیق اکبر فاروق اعظم دونوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے ہیں، ممبر پر بیٹھے ہیں، شہزادے چھوٹی چھوٹی عمر میں تھے، تو قریب آ کر کہتے ہیں اے ابن ابو قحافہ نیچے اتریے، یہ تو ہمارے نانا کا ممبر ہے، یعنی یہ امام حسن اور امام حسین کے واقعات ہیں، کہا نیچے اتریے، اور باقاعدہ دونوں نے اپنے دور میں یہ سنا بھی اور دونوں نیچے بھی آئے، شہزادوں کو لیا اپنی گود میں بٹھاتے اور فرماتے شہزادے حسن اور حسین آپ سچ کہتے ہیں، نہ ابن قحافہ نہ ابو بکر کے باپ کا کوئی ممبر ہے، نہ عمر بن خطاب کا کوئی ممبر ہے، یہ ممبر ہے تو آپ کے نانا محمد رسول اللہ کا ممبر ہے۔ یعنی اس انداز میں صحابہ نے یہ احترام کیا ہے۔ آج ہمارے یہاں تو تھوڑا بہت پڑھا لکھا آدمی ہو نا، یعنی مولانا مولوی ہو جائے یا کچھ بن جائے یا کوئی پروفیسر بن جائے یا ڈاکٹر یا انجینئر بن جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے باپو لوگوں نے آئے ضرورت نہ تھی، آئے ضرور پڑھے کہ نہ پڑھے، قیامت نے دن سے تو رسول اللہ نے بتانے ضرورت پڑھنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کو اس انداز میں ہی چیک کریں گے۔ اب جس ولی کو بھی اٹھا کر دیکھیے، انہیں رسول اللہ اور رسول اللہ کے اہل بیت اور صحابہ سے ٹوٹ کر محبت کی ہے، انہی میں سے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ سادات نے اور سادات کے آبا و اجداد نے جو کچھ دیا ہے، ہم اور آپ 100 میں سے 99 نکال دیجئے اور 99 کے حصے یعنی 100ویں حصے میں سے پھر 99 حصے نکال دیجئے، ہم ایک حصے کے برابر جو نہیں دے سکتے، ایسے 100 مکمل حصے خاندان رسول نے پیش کر کے امت کو آج تک بچا کر رکھا ہوا ہے۔ میں اس کی مثال پیش کر رہا ہوں، آپ اندازہ لگائیے گا۔ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ کتنے حج کرتے ہیں بھائی؟ زیادہ سے زیادہ امیروں نے تو کہتے ہیں بس اکڑی حج تو بہت ہے بھائی، اپنے کہتے ہیں نا بھائی ایک آدھا کر لو نا، لیکن نہیں عمرہ کری کہ نہ حج میں تھکی ہونا تھا، یعنی ہم حج میں تھک جاتے ہیں۔ امام حسن اور امام حسین کے تعلق سے مشہور ہے کہ زندگی میں پیدل چل کر مدینہ سے مکہ 25 مرتبہ حج فرمایا۔ ارے بھائی ابھی قریب میں آپ تو سوشل میڈیا تو دیکھتے ہیں نا، آپ مجھے نہیں دیکھتے، دوسرا سب تو دیکھتے ہی ہے۔ ابھی کیرلا کا ایک بندہ پیدل چل کے گیا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ شہاب، بابا کو بھی یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہے نا، سب کو یاد ہے، سب جانتے ہیں۔ امام حسین اور امام حسن کے بارے میں ہی نہیں معلوم، یعنی انہوں نے بھی پیدل چل کر حج کیے، اور لوگ کہتے تھے نا کہ آپ سواری پر کیوں سوار نہیں ہوتے؟ تو دیکھیے یہ دور شہرت کا دور ہے، وہ دور شہرت کا دور نہیں، وہ تو پہلے سے بچپنے سے مشہور تھے کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عاجزی یہ تھی، کہتے تھے ہم لوگ سواری پہ اس لیے سوار نہیں ہوتے کہ ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ جس عظیم بارگاہ میں جا رہے ہیں نا وہ قدرت کا گھر ہے، اس کی بارگاہ میں سواری پر سوار ہو کر کیسے جائیں، یعنی یہ اللہ کی بارگاہ کا ادب وہ بتاتے تھے۔ اس انداز میں انہوں نے حج کیا۔ ہم اور آپ نماز کیا پڑھتے ہیں زیادہ سے زیادہ؟ ہمارے امام صاحب جانتے ہوں گے، زکریا مسجد کے امام صاحب، کہ جو ایک دم اسپیڈ میں تراویح پڑھانے والا حافظ ہو نا، اسی کے پیچھے پبلک بھاگتی ہے، یعنی جو جلدی ختم کرا دے ہم اسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہے، رسول اللہ کے خاندان کے لوگ ہیں جو رات میں، یعنی وہ خود بھی ان کے بابا بھی، اور ساتھ میں آپ ائمہ اہل بیت تک چلے آئیے، ہر امام ولایت نے روزانہ رات میں 1000 رکعتیں نوافل نماز پڑھی، اور ان کے خاندان کے لوگ کتنا پالتے تھے آپ کو اور ہم کو کیا معلوم۔ میں دور کی مثال نہیں دیتا، ساورکنڈلا میں ابھی قریب میں ایک شخصیت گزری ہے جسے دنیا حضور سیدی سرکار دادا باپو فاطمی قادری کے نام سے جانتی ہے۔ پورے گجرات میں نہیں بلکہ جہاں جہاں کونے کونے تک جہاں جہاں تک ان کا نام گیا، ان کے وصال کے بعد پتا چلا کہ یہ اتنے اداروں میں جو پیسہ پہنچتا تھا وہ کوئی اور نہیں پہنچاتا تھا، یہ فاطمہ کا لال سید محمد المعروف دادا باپو قادری پہنچاتے تھے۔ یعنی میں کہتا ہوں 1550 سال کے بعد فاطمی لال کی یہ قابلیت ہے کہ بڑے بڑے ادارے جو 6 مہینہ میں تنخواہیں بند ہو جاتی تھی، ان علماء کی تنخواہیں اگر کوئی پہنچاتا تھا تو یہ رزق اللہ کا شہزادہ جسے دنیا سید محمد دادا باپو قادری کہتی ہے یہ پہنچاتے تھے۔ میں کہتا ہوں 1500 سال کے بعد ایک سید اتنے دور تک پیسہ پہنچاتا ہو۔ امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین اور 12 ائمہ کے تعلق سے، سینکڑوں ائمہ کے تعلق سے یہ مشہور ہے کہ کم از کم 400 فیملی کا پورا کریانہ اگر کسی کے گھر سے جاتا تھا تو وہ علی کے لالوں کے گھر سے جاتا تھا۔ آج اپنے یہاں اپنو ہگو باپ بیچارو مرتو ہوئے نے تو پانی دیوا بھرنا کھڑا تیار نہ تھی، یعنی لوگ اپنے ماں باپ کے نہیں ہو سکے وہ دوسروں کے کیا ہوں گے، لیکن یہ رسول اللہ کے خاندان کے لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو جینے کا طریقہ بتایا۔ یہی امام حسین ہے،
ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ آپ فرماتے ہیں امام زین العابدین کہ میرے والد یعنی امام حسین یتیموں محتاجوں کے گھروں پر خود کھانا لے کر جاتے تھے، یعنی خود پہنچاتے تھے۔ اس کام میں اتنی مشقت اٹھاتے تھے یعنی خود بوری لے کر جاتے تھے، کریانہ خود پہنچانے جاتے تھے۔ آج اپنے یہاں رمضان میں کوک نے دی دو ہے نا تو 15 تو پھوٹا پڑا ہوا پڑے کہ بھائی ہمیں دی دودھ، فلانا دی دودھ، ڈھکنا دی دودھ، پوچھڑا دی دودھ۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میرے بابا اتنی مشقت اٹھاتے تھے کہ رات میں وہ کھانا دے کے چلے آتے، اور ایک روایت میں ہے کہ کبھی کبھی تو دروازہ بند ہوتا تو اسی رکھ کے چلے جاتے، بتاتے کہ نہیں کہ میں آیا ہوں، خالی اتنا دروازے پر دستک دیتے اور فرماتے تمہارا سامان دروازے پہ پڑا ہے، رکھا ہوا ہے، لے لینا، یہ کہہ کر نکل جاتے، اور اس انداز میں باقاعدہ لوگوں کی ضرورتیں یہ پیش کرتے۔ ایک مرتبہ ایک سائل آئے گا، امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب امام حسین کی نماز امام حسین کی نماز ہے، آج ہماری اور آپ کی طرح نہیں کہ خالی مائک بہے تو ہم کرے نام بارین، گڑک مچھر بہے تو ہم کرے نام بارین، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ انہوں نے مولا علی سے نماز سیکھی تھی، رسول اللہ سے سیکھی تھی۔ وہ جب نماز پڑھتے تھے تو اللہ کی یاد میں گم ہو جاتے تھے، یعنی اتنی خشوع اور خضوع والی نماز پڑھتے تھے۔ جیسے وہ نماز میں حاضر ہوئے، دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ اب یہ دستک یعنی سائل کی دستک سن کر امام حسین نے نماز مختصر کر دی، نماز سے سلام پھیرا، خادم سے فرمایا دروازے پہ دستک آئی ہے، کون ہے دیکھو۔ اس نے کہا حضور سائل آیا ہوا۔ کیا کام ہے؟ کہا کہ ضرورت مند ہے، رقم چاہیے۔ اپنے ارشاد فرمایا 200 درہم دے دو۔ خادم نے عرض کیا حضور گھر میں یہی 200 جائے، اس سے زیادہ کچھ ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا ہمارا گزارا تو ہو جائے گا، ضرورت مند کی ضرورت پوری پہلے فرما دے۔ یعنی اپنی ضرورت کا پیسہ باقاعدہ اس سائل کو دیا، چنانچہ وہ درہم دے کر آپ کو سائل کو دے دیا، اور پھر خادم کو بھیجا، کہا اس سے جا کر کہو بڑی انکساری سے کہ اس وقت ہمارے یہاں یہ 200 ہی درہم تھے، ہم زیادہ خدمت نہیں کر سکے، بعد میں کبھی موقع ملے گا تو اس سے بھی زیادہ خدمت کریں گے۔ یہ کہہ کر امام حسین نے واپس رخصت کیا۔ ایک سخاوت کی روشنی یہ بھی دیکھ لیں، خود حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیمار تھے، حضرت اسامہ بن زید، اور یہ حضرت زید کے بیٹے، اور حضرت زید جو ہے وہ رسول اللہ کے غلام تھے، پھر حضور نے انہیں آزاد کر دیا اور منہ بولا بیٹا بنایا تھا انہیں۔ یہ حضرت زید کو یہ شرف حاصل تھا۔ ان کے بیٹے حضرت اسامہ ہیں، ایک زمانے میں بیمار پڑ گئے، امام حسین کی بڑی عمر ہے۔ اب جب وہ بیمار پڑے تو امام حسین خبر پرسی کے لیے گئے، اور جیسی خبر پرسی کے لیے گئے نا تو ارشاد فرمایا کہا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ امام حسین بڑا غم ستا رہا ہے۔ کہا فرمائیے۔ تو کہا کہ میرے پاس جو ہے موت کا فرشتہ قریب ہے، یعنی میری موت قریب ہے، تکلیف بڑی ہے، لیکن میں لوگوں کا مقروض ہوں، یعنی مجھ پر قرض ہے، اس لیے تکلیف یہ ہے کہ اگر بغیر قرضہ چکائے ہوئے دنیا سے چلا گیا تو یہ تو مجھے قیامت کے دن بھی معاف نہیں ہوگا، اس لیے یہ زیادہ اذیت دہ ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ لاکھوں کروڑوں بوتل میں ناکھی بوچ پورو ڈھاکڑوں لگی جو کوئی پرسانے حال نہیں، بینک میں تھی لون لے لی ختم، چوپڑے تھے نامج گئی۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے اگر کسی نے 3 پیسہ دبایا نا، کسی کا 3 روپیہ جس کو کہتے ہیں 3 پیسہ، قیامت کے دن 70 مقبول نمازیں پڑھنی پڑے گی۔ یہ لوگ بھول گئے، اور یہ امام حسین ہے صحابی یعنی اسامہ بن زید، آخری وقت میں کہہ رہے ہیں کہ قرضہ معاف نہیں ہوتا کسی کا، اس لیے مجھے تکلیف ہے کہ میں مر گیا تو میرا قرضہ کون چکائے گا۔ امام حسین نے فرمایا پریشان نہ ہو، اور وہ بھی ایسی دعائیں نہیں دی جیسے ہم اور آپ ہوا میں فائرنگ دعائیں دے دیتے، نہیں، فرمایا آپ پریشان نہ ہو، آپ کے قرضے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، یہ خود کہا۔ اور حضرت اسامہ نے کہا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میں مقروض حالت میں اگر مر گیا تو حضرت امام حسین نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا میں ابھی گھر جا کر آپ کا سارا قرضہ اتار دیتا ہوں، یعنی باقاعدہ قرضداروں کو بلا کر آپ کا قرضہ دے دیتا ہوں۔ بس اتنا کہا تشریف لے گئے، سارے کے سارے مقروضوں کو بلا کر ان کا پیسہ دیا، یعنی حضرت اسامہ کو بری الذمہ کیا، ساری رقم ادا کر دی، اور اس کے بعد حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور جب آئے نا واپس، حضرت اسامہ سے فرمایا اسامہ اب تو خوش ہو گئے نا کہ میں نے تمہاری ساری رقم ادا کر دی ہے، میں نے تمہارا سارا قرضہ اتار دیا ہے، قربان جائیں۔ حضرت اسامہ نے دعائیں یا کلمات کہے، اور لوگوں نے جب بعد میں پتہ کیا نا کہ کتنا قرضہ تھا یہ بھی تو دیکھیں، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت اسامہ پر 60,000 درہم تھے، 60,000 درہم اس زمانے کے۔
میں کہتا ہوں اتنی بڑی رقم حضرت اسامہ کی امام حسین نے ادا فرمائی ہے۔ آج ہم اور آپ ہیں نا، 4 بھائی ہوئے نا، 4 بھائی، اور ابا نے اگر منڈلی لی ہوئی ہے، بینک بیلنس لون اٹھائی ہوئی ہے، باپو گزری گیا ہے نا وچما تھی، یعنی دادا نکل گیا، بھائیو بیٹھا تو بڑھنا کھڑا بات ہے، لے کہ تاری بیڑا رہتا تھا نا قرضو تو دینے، وہ لوگ نہیں تاری بیڑا رہتا تھا نا تو دینے، یہ ہم لوگ لڑ رہے ہیں قرضہ دینے میں، اور یہاں امام حسین اپنے نانا کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ کا 60,000 درہم کا قرضہ چکا رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ سب جگہ خرچہ کر رہے ہیں، سب دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، قرض داروں کا قرض چکانا، اس کے لیے اگر تمہیں زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑے یعنی دینی پڑے تو اس کے لیے زکوٰۃ بھی خرچ کر سکتے ہیں، لیکن ہم زکوٰۃ کا پیسہ بھی اپنے قرض داروں کو نہیں دیتے۔ باقاعدہ یہ فیلنگ آتی ہے کہ اگر یہ مجھ سے بڑھ گیا دھندے میں تو کہیں میرے آمنا سامنا نہ کر لیں، اس لیے ہم گھبرائے ہوئے رہتے ہیں۔ خدا را کوشش کیجئے اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس انداز سے پیش آنا اور سخاوت کرنا، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے۔ اور آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند عادتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اگر اللہ آپ کو توفیق دے آج کی اس نشست میں اٹھے نا تو چند کام کرنا۔ نمبر 1، اگر امام حسین سے سچی محبت ہے، ان کی اہل بیت سے سچی محبت ہے، اور آج کے سادات علماء مشائخ سے اگر سچی محبت ہے، آپ خالی اور خالی محمد عیان بھائی کی برسی کے فاتحے میں ہم اتنے سارے لوگ جمع ہیں، میں خود 200-250 کلومیٹر دور سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یقیناً انہوں نے اپنی محبت ہے، سید صاحب کی اپنی محبت ہے کہ انہوں نے دعوت دی، میں آ گیا فی الحال، لیکن آیا تو صحیح نا، آپ بھی کہیں دور دراز سے آئے ہوں گے۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک مومن مسلمان کی دعوت پر میں اونا سے آ سکتا ہوں، آپ باہر سے آ سکتے ہیں، رشتہ دار گھر بار چھوڑ کے ابھی 2-3 گھنٹے سے ہم اور آپ یہاں موجود ہیں، صرف یہ 3 جوانوں کو اصال ثواب کی نیت سے اور ذکر امام حسین سننے کی نیت سے، ٹھیک ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس سے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کربلا شریف میں، کہا عباس آپ جانتے ہیں؟ کہا کیا؟ کہا تمہارے بھائی حسین کو 4 چیزیں بڑی پسند ہیں، تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ نہیں کہ جو امام حسین پسند کرے وہ اپنے بھی پسند کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ارے زور سے بولو نا یار، بے شک کرنی چاہیے نا۔ اب بے شک کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ہو۔ ہاں، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے بھائی سے یہ بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور وہ بھی کربلا میں۔ لیکن آج یہ 4 باتیں ہم اپنے آپ میں ڈھونڈنے جائیں گے نا تو شاید بہت دور دور تک شاید کسی کو نظر آ جائے، لیکن جس میں نظر آئے وہ مبارک بات کے لائق ہے۔ اگر نہیں ہے، یہ 4 باتیں اپنے اندر کر لیں، یعنی لے آئے، اپنی زندگی میں لے آئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ 4 باتیں جو امام حسین کی پسند ہے، اور امام حسین کو جو پسند کرتا ہے نا اس کو ڈائریکٹ رسول اللہ پسند کرتے ہیں۔ حضور ایک مرتبہ کہیں بازار سے گزر رہے ہیں تو چند صحابہ کے بچے کھیل رہے ہیں، اتنے میں ایک بچے کو حضور نے اٹھایا، سینے سے لگایا، بڑی محبت کرنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے کبھی ایسے بازار میں کھیلتے ہوئے بچوں کو اٹھایا نہیں ہے؟ ہاں، امام حسن کو اٹھایا، امام حسین کو اٹھایا، حضرت اسامہ کو اٹھایا، حضرت زینب کبریٰ کو اٹھایا، یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہے، لیکن بازار میں کھیلتے ہوئے بچوں کو اتنا پیار کرتے ہوئے کبھی ہم نے نہیں دیکھا، آپ نے اس کو کیوں اٹھا لیا؟ قربان جائیں، حضور نے فرمایا ان کو آپ جانتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا یہ میرے حسین سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا محبت کرتا ہے؟ کہا ایک مرتبہ میرے حسین جا رہے تھے، یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، لیکن جہاں میرے حسین کے قدم پڑ رہے تھے نا، یہ اس قدموں کی مٹی کو لے کر اسے چوم رہا تھا، وہ یعنی قدمے نقشے امام حسین کو وہ چوم رہا تھا۔ بس یہ ادا مجھے پسند آئی اور اسی دن سے یہ بچہ میری نظر میں ہے، اور میرے صحابہ یہ صرف یہاں ہی میرے سینے تک نہیں ہے، کہا تو کہ قیامت کے دن یہ آئے گا نا میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ یعنی جو امام حسین کو پسند کرے، امام حسین کی چیزوں کو پسند کرے، رسول اللہ ڈائریکٹ انہیں پسند کرتے ہیں، اور وہ چاہے تو دنیا میں صلہ دیتے ہیں اور وہ چاہے تو آخرت میں صلہ دیتے ہیں۔ حضرت ابو الحسن محمد علی بن ابراہیم، ان کا بھی یہ بڑا مشہور ہے، انہوں نے سادات سے کچھ اچھائی بھلائی کی، حسن سلوک کیا، تھوڑے دن کے بعد غربت آئی نا تو کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ میں غریب ہو گیا، تنگ دست ہو گیا۔ وہ بزرگ نے پوچھا وجہ؟ تو کچھ باتیں اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو معاملات بنے تھے نا وہ انہوں نے پیش کر دی۔ اب جب رات میں یہ ابو الحسن سوئے نا، یہ بھی اپنے زمانے کے بزرگ تھے، جب سوئے نا تو رات میں رسول اللہ خواب میں آ کے فرماتے ہیں، کہا ابو الحسن دیکھ رہے ہو میں آیا ہوں، میرے ساتھ علی بھی آئے ہیں، امام حسن امام حسین بھی آئے ہیں۔ کہاں؟ کہا لوگوں سے آپ ہماری شکایتیں کرتے پھرتے ہو؟
تو انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا یا رسول اللہ میں نے کہاں آپ کی شکایت کی؟ کہا میرے بیٹوں کی شکایت نہیں کر رہے ہو کہ تم نے ان کو ادھار دیا ہے، لیکن میرے بیٹوں نے نام کن کا لکھوایا ہے؟ کہا آپ کا۔ مولا علی سے فرمایا لاؤ تو وہ درہم یعنی پیسے، تھیلی لی اور فرمایا یہ لے، میرے بیٹوں نے جو ہمارا نام لکھوایا نا اس کا قرضہ ادا کرتے تھے، یہ دنیا میں پیش کرتے ہوئے فرمایا، اور فرمایا اگر صبر کرتے ہو اور آخرت میں چاہتے ہو تو اس سے بہتر ملے گا۔ ہاتھ جوڑ لیا، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہاں نہیں چاہیے، مجھے آخرت میں چاہیے، بس اتنا کہا حضور تشریف لے گئے۔ وہ بزرگ باقاعدہ پھر جنگل میں گوشہ نشین ہوئے، اور ایک زمانے کے بعد جب وصال ہوا، وصال کے بعد کم و بیش 7 بزرگوں نے خواب میں دیکھا، اور لوگوں نے پوچھا کہ یہ انعام کس بات پر ہے؟ کہا رسول اللہ کے بیٹوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا تھا نا، اللہ اس کے رسول نے یہ انعامات عطا فرمائے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ امام حسنین کریمین سے محبت کرنے اور ان کے شہزادوں سے محبت کرنے پر یہ انعامات عطا فرمائے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں امام حسین کی، اور اسی پر اپنی گفتگو کا اختتام کر دیتا ہوں کہ امام حسین نے ہمارے لیے بہت کچھ نہیں سب کچھ دے دیا، لیکن آج تک اگر ہم امام حسین کی چند چیزوں کو پسند کر کے اپنی زندگی پر لاگو نہ کر سکے تو قیامت کے دن کہیں اللہ نہ کرے، صدبار اللہ نہ کرے۔ میں نہیں کہتا کہ شربت پلانا گناہ ہے، ثواب ہے، نیاز کھلانا ثواب ہے، سبیل لگانا ثواب ہے، ہر وہ کام جو جائز ہے وہ ثواب ہے، نو ڈاؤٹ۔ مستحب کے درجے میں، مباح کے درجے میں، خلاف اولا کے درجے میں، یہ جائز کام جتنے بھی ہیں، نیک کام ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ کھینچیں گے، تانیں گے تو مستحب کے درجے تک آئے گا، یعنی نفل کے درجے میں آپ کا شمار کیا جائے گا۔ لیکن ہم اور آپ نوافل میں زیادہ اور فرائض اور واجبات میں زیادہ کمزور نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ امام حسین کی مکمل زندگی پڑھیں، خالی یہ 3 دن کا صبر نہ دیکھیں، بچپن سے لے کر 56 سال کا صبر دیکھیں، اور اس صبر و استقامت کا پہاڑ جو تھے نا، انہوں نے 4 باتیں جو ارشاد فرمائی۔ آج سے ہم اتنے لوگ خالی بیٹھے ہیں نا، روز مرہ کے لیے اگر عمل کر لے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جن 3 بھائیوں کے لیے ایصال ثواب کا یہ رکھا گیا نا، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ بھی ان 4 باتوں میں سے کسی ایک کو اپنائے گا اور زندگی بھر جو عمل کرے گا امام حسین کی محبت کی خاطر، قیامت کے دن شاید ہماری دعائیں ان کو بخشوا سکے نہ بخشوا سکے، لیکن امام حسین کی پسند کے صدقے میں اللہ ضرور بخش دے گا۔ یہ ہمیں کرنا ہوگا، اور یہی مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے، یہی کام ہوتا ہے۔ ورنہ خالی موڈے دکھانے کے لیے اگر ہم آ گئے ہیں تو ہمارے موڈے دکھانے کا وہاں کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے، یہ سب بات ہے۔ امام حسین نے حضرت عباس سے فرمایا بھائی جانتے ہو مجھے 4 چیزیں بڑی پسند ہے۔ کہا کیا؟ ارشاد فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، یعنی نماز، یہ امام حسین کی پسند ہے۔ اگر آج تک آپ کی زندگی میں نماز نہیں آئی ہے یا خالی جمعہ ٹو جمعہ پڑھ رہے ہیں، خدا را کوشش کیجئے اپنی زندگی میں نماز کو شامل کر لیں، چاہے وہ بہنیں ہوں، بھائی ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، شامل کر لیں۔ اس لیے کہ قیامت کے دن اگر امام حسین کی جماعت میں ہمیں اٹھنا ہے تو ہمیں قیامت کے دن نماز کا سب سے پہلا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے امام حسین نے اپنی محبت کی خاطر اپنی پسند کا اظہار کر کے حضرت عباس کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ ارشاد فرمایا میری پہلی پسندیدہ چیز سجدہ یعنی نماز ہے۔ دوسری حضرت عباس نے پوچھی تو ارشاد فرمایا بھائی میں نے اپنے نانا کو، اپنے بابا کو، اپنی والدہ کو اور اپنے پورے گھرانے کو ہمیشہ میں نے قرآن پڑھتا دیکھا ہے۔ تو کربلا میں یہ ارشاد فرمایا، کہا مجھے قرآن زیادہ پڑھنا پسند ہے، اور یہ قرآن خالی پڑھنا پسند کر کے خالی بند نہیں کر دیا، بلکہ اس عاشورے کی رات تو پڑھا ہی، لیکن یہ بات پر حقانیت کی دلیل کے لیے جب کوفہ اور دمشق میں آپ کا سر انور جا رہا ہے اور کسی نے کان لگائے نا دہلیز پر، یعنی امام حسین کے سر یہ زبان مبارک تک، تو لوگوں نے دیکھا کہ امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ انہوں نے جب کان لگائے نا تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ نیزے پہ چڑھ کے بھی امام حسین قرآن سنا رہے ہیں۔ آج ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا، پڑھانا ہوگا، پڑھانا ہوگا، پڑھانا ہوگا۔ ہمیں کم از کم اپنے بچوں کو قرآن سے ضرور آشنائی کرانی چاہیے۔ یہ دوسری پسند ہے۔ تیسری بات کر رہا ہوں، آج ہمارے یہاں بہت بڑی تنگ دستی چل رہی ہے، اور ابھی مہنگائی کہاں جا چکی ہے وہ آپ کو بازار میں بیٹھ کر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آسمان پہ چھو چکی ہے، یہ کہہ لو نا تو چلے گا۔ لیکن امام حسین نے اپنی پسند کا ایک نسخہ عطا فرمایا ہے جس میں ہر دنیا کی چیز کا علاج ہے۔ ارشاد فرماتے عباس جانتے ہو تیسری چیز مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کو پسند کرتا ہوں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا،
اور یہ وہ نسخہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی آیتوں میں آپ جہاں کہیں بھی کھنگالیں گے، کائنات کے کتنے بڑا مسائل کیوں نہ ہو، آپ صرف اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے دیکھیں، استغفار کر کے دیکھیں، اور امام حسین کی پسند کا خیال کر کے اگر آپ نے توبہ کر لی اور استغفار کیا، آپ کے چند روز نہیں بیتیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسعتوں کے دروازے بند فرما دے گا۔ یہ امام حسین کی پسند ہے۔ اور آخری میں چوتھی چیز ارشاد فرمائی، جو میرے خیال سے اللہ ماشاءاللہ سب جگہ تو نہیں کہتا، بعض جگہ یہ چیزیں ایک دم رخصت ہو چکی ہے، گنی چنی جگہ پر ابھی بچ چکی ہے، اور وہ بھی خاص لوگوں میں بچی ہوئی ہے، اس کے سوا سب جگہ سے اللہ ماشاءاللہ بہت کمی محسوس ہو رہی ہے، اور آپ بھی شاید اس کو احساس کریں گے۔ لیکن میں نہیں کہتا کہ آپ کو بڑا مجمع ملے توج کرنا، نہیں، آپ تنہائی میں بھی یہ کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عباس مجھے سب سے زیادہ چوتھی چیز میں جو پسند ہے وہ اللہ کا ذکر کرنا پسند ہے۔ یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیں اور آپ کو جو دعاؤں کا حکم ہے نا، یہ ذکر الہی ہی ہے، اور یہ امام حسین کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ اللہ کو خوب یاد کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ جو ہے ہر چیز کو یاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بھولے ہوئے ہیں تو اللہ کے ذکر کو بھولے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے دلوں پر جو زنگ چڑھ چکا ہے اس کی بھی سب سے بڑا وجہ یہی ہے، ورنہ آج ہمارے اور آپ کے خلاف جو سازشیں بن چکی ہے، وہ ساری سازشوں کو اگر آپ تبدیل کرنا چاہیں، امام حسین کی یہ 4 چیزوں کو پسند کر لیں، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ماہ محرم الحرام شریف کا مہینہ گزرے گا نہیں، اس سے پہلے اللہ تعالی ہمارے سارے مسائل کا حل عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور بالخصوص جن تینوں مرحومین کے حق میں تذکرہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا گیا، کہ اللہ کریم سید الشہداء امام حسین کے صدقے میں ان تینوں مرحوموں کی مغفرت فرما، اللہ ان کے قبر کے عذاب سے انہیں محفوظ فرما، اللہ قبر کے حالات سے ان کی حفاظت فرما، اللہ رب العزت ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا، اللہ ان کے والدین، ان کے بھائیوں کو، ان کے دوست احباب رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما، اللہ کریم قبر سے لے کر حشر تک، حشر سے لے کر جنت القدس تک ہر موڑ پر انہیں رسول اللہ کی شفاعت و ملاقات نصیب فرما، اے اللہ بالخصوص قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت کے ذریعے انہیں جنت القدس میں داخلہ عطا فرما، اے اللہ اپنے خصوصی دیدار سے انہیں مالا مال فرما، اے اللہ ہم جتنے بھی لوگ اس محفل پاک میں شریک ہیں بالخصوص علماء اور سادات کی حاضری میں، اے اللہ تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی حتمی مغفرت فرما، اے اللہ آج 1448 ہجری کے ماہ محرم الحرام شریف میں یہ سال اب ہماری زندگی کے انقلاب کے سال میں اے اللہ تبدیل فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو حضور کے اہل بیت اور حضور کے صحابہ کی طرف موڑتے ہوئے اے اللہ ان کی سچی اور پکی محبت عطا فرما، ان کی محبتوں کے تصدق سے دنیا اور آخرت میں ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، دونوں جہان کی آبرو عطا فرما، دونوں جہان کی عزت عطا فرما، وقار عطا فرما، اے اللہ بالخصوص قیامت کے دن تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے اور اہل بیت اور صحابہ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام نصیب فرما، اے اللہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، بقول امام عشق و محبت دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، اور یا الہی قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، آمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔